بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل JNN میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانگی تقسیم کیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو تقسیم کے حوالے سے بتا چکے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قانونی تقسیم جو ہے اس میں منقولہ جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے اور غیر منقولہ جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانگی تقسیم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آیا اس کی قانونی حیثیت ہے یا نہیں۔ ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اب جناب جو ہے خانگی تقسیم، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خانگی تقسیم جو ہے خاندان کے اندرون جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو عام فہم میں خانگی تقسیم کہتے ہیں، یعنی کہ خاندان سے یہ خانگی تقسیم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جب فوت ہوتا ہے تو اس کی اگر زرعی زمین موجود ہے تو اس میں جو اس کے شرعی اور قانونی وارثان ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ رقبہ، یہ اراضی جو ہے وہ ایک کے پاس رہے گی، یہ اراضی دوسرے کے پاس رہے گی، یہ تیسرے کے پاس رہے گی۔ یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ متوفی اپنے مرنے سے قبل ہی وہ اراضی وہ اپنے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، والد ہے، والدہ ہے، جس کو جو خانگی وہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، زبانی طور پہ کہتا ہے کہ یہ اراضی آپ کی ہوگی، یہ اراضی آپ کی ہوگی۔ تو اس کو جو ایک پنجابی کا لفظ ہے کہ ونڈ، وہ خانگی جو تقسیم ہے یا ونڈ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے، لیکن محکمہ مال کے کاغذات میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا، کسی عدالتی پروسیس وہ نہیں کیا جاتا، اور وہ اسی طرح خانگی تقسیم چلتی رہتی ہے۔ اور وہ خانگی جو تقسیم ہے اس میں محکمہ مال کے مطابق اور قانون کے مطابق وہ تمام وارث جو ہیں وہ اسی اراضی کے مالک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اے کے پاس 1 کنال زمین ہے، بی کے پاس بھی 1 کنال ہے، سی کے پاس بھی 1 کنال ہے۔ تو وہ جو 1 کنال اے کے پاس ہے اس میں وہ بی سی بھی مالک ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اے بی جو ہے وہ سی کی 1 کنال میں بھی مالک ہیں، لیکن خانگی ونڈ میں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ آیا کہ قانونی حیثیت اس کی شکل اختیار کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس میں جناب گزارش یہ ہے کہ وہ جو خانگی تقسیم ہے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر زرعی زمین ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تحصیلدار صاحب کو محکمہ ریونیو کو درخواست دیں گے کہ یہ جو رقبہ ہے متوفی کا، مثال کی طور پہ 3 نمرات خسرہ ہیں یا 3 کھیوٹ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر خسرہ جو ہے یہ اے کے پاس رہے گا، یہ جو ہے وہ بی کے پاس رہے گا، یہ جو خسرہ نمبر جو ہے وہ سی کے پاس رہے گا۔ اس طور پہ ہم نے خانگی تقسیم کر لی ہے، لہذا اس طور پر ہمارا اندراج کر دیا جائے۔ اب وہ میوچل چونکہ ہو جاتا ہے تو اس پہ جو ریونیو آفیسر ہے وہ اس کو قانونی شکل پھر دے دے گا۔ اسی طرح جو مکان ہے، جو رہائشی بلڈنگ ہے یا اس کو دکانات ہیں یا مختلف اس کی جو شہری آبادی میں جو ہے اس کی جو ہے وہ سول کورٹ میں جائے گی۔ اب ایک مکان ہے، اس میں ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 4 وارث ہیں، تو قانونی تقسیم تو یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مکان جو ہے وہ ایک کے پاس رہے گا،
اور بقایا جو ہے وہ اس کو متبادل کوئی اور جگہ دے دی گئی ہے، لیکن مالک تو وہ آلریڈی موجود ہیں۔ پھر وہ یہی پروسیس ہوگا کہ وہ خانگی تقسیم کے حوالے سے تمام وارثان بیان دیں گے کہ یہ مکان جو ہے یہ اے کے پاس رہے گا، یہ مکان جو ہے اس کے متبادل کے طور پہ بی کے پاس ہے، دکانیں جو ہیں وہ سی کے پاس ہیں۔ تو اس کو وہ عدالت میں جب جائیں گے تو وہ خانگی تقسیم جو زبانی ہوتی ہے عمومی طور پر، اور بعض اوقات جو ہے وہ خانگی تقسیم جو تحریر کی شکل میں بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ سول عدالت میں لے کے جائیں گے۔ وہاں پہ وہ اس کو جو ہے وہ ڈکلیریشن ملے گا کہ یہ اب سیپریٹ مالک ہیں، تو پھر آئندہ وہ تنازع جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔